بعض اوقات تو سب پورے پیسے نکالتے ہوں گے، بعض اوقات کوئی کمزور ہوتا ہوگا تو تھوڑے نکالتا ہوگا، اور دوسروں کے پورے پیسے ہوتے ہوں گے اور وہ پورے پیسے والوں کو پتہ نہیں ہوتا ہوگا کہ اس نے تھوڑے پیسے دیے ہیں۔ تو پہلے تو یہی اسپیڈ بریکر لگ رہا ہے کہ جس نے تھوڑے پیسے دیے ہیں وہ آیا زیادہ پیسے دینے والوں کی اجازت کے بغیر اس میں کھا سکتا ہے کہ نہیں کھا سکتا۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے کہ جس نے تھوڑے پیسے دیے تو اگرچہ وہ نگران اس کا پردہ رکھے، کوئی بات نہیں، پردہ رکھے اس کا، لیکن دیگر جو پورے پیسے دیے نا جنہوں نے، ان میں ایک ایک کو یہ بتا دیا جائے کہ بھئی ایک عیسائی بھائی نے وہ پیسے کچھ کم دیے لیکن وہ بھی ہمارے ساتھ برابر کا آپ اجازت دیں گے تو کھانے میں شریک رہے گا، اور عام طور پہ اس میں کوئی منع کرے گا نہیں۔ تو ایک ایک سے یہ نہیں کہ خالی اعلان کر دیا، کسی نے سنا کسی نے نہیں سنا، اس طرح جیسے سارے بیٹھے ہیں اور اس انداز میں کہا کہ آپ مطمئن ہو گئے کہ اب ہر ایک نے سن لیا اور سب نے صراحتاً ہاں کہہ دیا۔ خالی سن لینا، اطلاع دینا کافی نہیں ہے۔ اگر وہ سب کے سامنے اس کا اظہار کر دے کہ ایک نے کم دیا ہے، کسی کو اعتراض ہے تو بتائے، اگر وہ کوئی اعتراض نہیں کرتا تب بھی ان کی دلالتاً اجازت کافی ہو، صراحتاً اجازت جو ہے وہ زیادہ بہتر۔ مگر یہ کہ سب کے کان میں یہ بات پہنچے، یہ ضروری ہے کہ ایک عیسائی بھائی نے یا دو عیسائی بھائیوں نے کم رقم دی ہے، تو اس طرح اس کی اجازت مل گئی۔ اب آیا دوسرے کی باری۔ اب اگر ان سب نے اجازت نہیں دی یا بعضوں نے دی ہے، بعضوں سے پوچھا ہی نہیں ہے، تب بھی باہر والے کو کھلانا جائز نہ ہوگا، تو اس لیے یہ بھی سب سے پہلے ہی پوچھ لیا جائے کہ کیا ہم مہمانوں کو کھلائیں گے یا ہم مہمانوں کو کھلائیں گے اس میں سے۔ تو سب اگر ہاں کہتے تو کھلا سکتے ہیں، جو ہاں نہیں کہتا تو اس کے پیسوں کے حصے سے ہم مہمان کو نہیں کھلا سکتے۔ اب یہاں پھر یہ ایک صورت بنتی ہے کہ بھئی کسی نے اس کے قافلے کے لیے پیسے دیے کہ جتنا قافلے میں تو اپنے اوپر خرچ کرے گا، عام طور پہ یہی ہوتا ہے، جیسے کہ وہ قافلے میں پیسے دے دیے گئے کہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ پھر واپس آ کر حساب دے دے، اس کی ضرورت کا وہ استعمال کر سکتا ہے، وہ سارے پیسے کا مالک نہیں بنایا جاتا اس کو، تو وہ تو اجازت بھی نہیں دے سکے گا۔ یہاں یہ مسائل ہیں، ویسے ایسے عیسائی بھائی بھی بعض اوقات شامل بلکہ ہوتے ہی ہیں اکثر، کہ جو خود جیب سے نہیں بیچارے خرچ کر پاتے کسی وجہ سے، تو ان کو پیسے دیے جاتے ہیں۔ یہ وہ پیسے نہیں ہوتے جو عوام اور مہمانوں کو ان سے کھانا کھلایا جا سکے۔ ہاں اگر کسی نے قافلہ مکتب پر کوئی رقم جمع کروائی اور اس کو بالکل صراحتاً سمجھا دیا کہ بھئی ہم تھوڑا تھوڑا دیں گے ضرورتاً، اور اس میں وہاں کے علاقے کے عیسائی بھائیوں کو بھی کھلائیں گے، خود بھی کھائیں گے، مہمانوں کو بھی کھلاتے ہیں، بچ گئے تو دعوت اسلامی کے کاموں میں ہم اس کو استعمال کر لیں گے، یا اس طرح کے الفاظ بول کر، لفظ کلی اختیارات نہیں، کلی اختیارات میں اس کی توجہ نہیں ہوتی کہ کس طرح کے کلی اختیارات وہ دے رہا ہے، وہ لینا چاہتا ہے، یہ صراحت کرنی پڑے گی۔ تو اگر اس نے کہا کہ بھئی کھاؤ کھلاؤ بانٹو لنگر رسائل کرو، ہر طرح سے میری طرف اجازت ہے، اس طرح کا وہ انہیں وضاحت کر دینا، اب ان پیسوں سے جو آپ نے کسی کو قافلے میں بھیجا، ان پیسوں سے بھلے آپ وہاں کے مسجد کے مہمانوں کو کھلا سکیں گے، کسی کو بھی کھلا سکیں گے۔ پھر یہ ہے نازک معاملہ، لیکن اب ایک ایک فرد تک یہ احتیاطیں پہنچانا، یہ ظاہر ہے کہ ذمہ داران ہوتے ہیں، نگران ہوتے ہیں، ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ یہ ایک ایک کو اس طرح ٹرینڈ کریں، اور سب سے یہ اجازت لینا ضروری ہے، ورنہ ایک مستحب کام کی خاطر پتہ نہیں کتنے ناجائز اور حرام کام ہو جاتے ہوں، اور یہ سب ایسے کام ہیں کہ بس جو بھی کام کرنا ہے تو اس میں اپنی ضرورت کے مسائل سیکھنا فرض ہوتا ہے۔